اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو H9 اور G9 کے درمیان جلسہ گاہ فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے H9 گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی استدعا کی تھی۔ بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کا کنٹینرز اور رکاوٹیں ہٹانے کا بھی مطالبہ ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس کیے کہ بابر اعوان بتائیں احتجاج کب تک رہے گا۔ پی ٹی آئی کو موٹر وے یا فیض آباد بند نہیں کرنے دیں گے۔ احتجاج روکنے کے لیے چھاپے اور گرفتاریاں غیر قانونی عمل ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، راستے بند کرنے اور گرفتاریوں کے حوالے سے سماعت کے دوران پی ٹی آئی کو H9 اور G9 کے درمیان جلسہ گاہ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بابر اعوان پی ٹی آئی کی جانب سے پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ H9 میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ گرفتار کارکنوں کو بھی رہا کیا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن جو کہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بابر اعوان یہ بتائیں کہ یہ احتجاج کب تک رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو موٹر وے یا فیض آباد کو بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ احتجاج روکنے کے لیے چھاپے اور گرفتاریاں غیر قانونی ہیں۔ بابر اعوان پیش ہوئے تھے اور اس دوران جو ہے وہ کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو کہ مذاکرات کریں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات اب کس جانب جاتے ہیں۔ تاہم عدالت میں جب سماعت ہوئی تو اس دوران بابر اعوان کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور راستے بند کیے گئے ہیں جس پر عدالت حکم جاری کرے۔ تاہم عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ H9 اور G9 کے درمیان تحریک انصاف جلسہ کر سکتی ہے اور حکومت کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس مقام پر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے جلسہ گاہ فراہم کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یقینی بنایا جائے تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ جلسہ ہو، یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی دھرنا نہیں ہوگا، راستے بند نہیں کیے جائیں گے۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ پی ٹی آئی موٹر وے یا فیض آباد بند نہیں کرے گی، اور اس موقع پر جسٹس اعجاز الحسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ احتجاج چونکہ جمہوری حق ہے، اس کو روکنے کے لیے چھاپے اور گرفتاریاں غیر قانونی عمل ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ اس موقع پر کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے۔ 4 افراد پر مشتمل، 4 ممبران پر مشتمل کمیٹی جو ہے اس کے نام پیش کیے گئے، اور اس کے بعد پھر رانا ثناءاللہ نے جب نیوز کانفرنس کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جو کہ مذاکرات کریں گی اور اس تمام تر معاملے کو بہتر انداز میں نمٹائیں گی۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر کیا اس پر ریمارکس آتے ہیں اور کیا اس پر حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے، چونکہ حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور جو چھاپے مارے جا رہے ہیں ایسا کرنے سے بھی گریز کیا جائے، اور راستے جو بند کیے گئے ہیں وہ بھی ایک غیر قانونی عمل ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو موٹر وے یا فیض آباد بند کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور مشروط اجازت دی گئی ہے تحریک انصاف کو G9 اور H9 کے درمیان جلسہ کرنے کی، اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی دھرنا نہیں ہوگا، راستوں کی بندش نہیں ہوگی، صرف جلسہ کیا جائے گا، اور تحریک انصاف یہاں پر جلسہ کرنے کے بعد واپس روانہ ہو جائے گی۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ کا جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور صبح جب اس کیس کی سماعت ہوئی بابر اعوان تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوئے، اور ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ H9 جو گراؤنڈ ہے وہاں پر تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل سے جب پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ حکومت سے ہدایات لینے کے بعد اس بارے میں آگاہ کریں گے۔